وہ خود کہتے ہیں آئی ایم اے رسک ٹیکر, آئی ایم ڈیٹرمنڈ, آئی ایم پیشنٹ. تو بالکل یہ کر سکتے ہیں, ہی کین ڈو اٹ. ایز آئی سیڈ, اگر وہ ہی کین ڈو اٹ, بالکل ہی کین ڈو اٹ. بہت ہائی چانسز ہیں ہی مائٹ ٹرائی دس ان دی لاسٹ ریزورٹ, بٹ دین یو ہیو ٹو ونڈر کہ ادھر کیا ہوگا. وہ انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی اس چیز کی, یا وہ جہانگیر کرامت فارمولا لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو یہ اس کے اوپر تو میں جواب نہیں دے سکتا نا, اس کے اوپر تو وہ خود ہی جواب دیں گے جب وقت آئے گا, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بڑی لوڈیڈ آپ نے جواب دے دیا. اچھا جی, میں ذرا یہ پوچھ لوں. اچھا, دوسرے آپشن پہ چلے جائیں. تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے, کون بنے گا وزیر اعظم؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کب ہوتی ہے یہ, اور جب یہ ہونے جائے گی تو اس سے پہلے بھی تو کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوں گی نا, ایویں تو نہیں ہو جائے گی. یو اگری؟ اس سے پہلے طے ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے, کون ان کو دلوائے گا, ڈیلیور کرے گا, کون ووٹ آف کانفیڈنس لے گا, کس قسم کی گورنمنٹ بنے گی. یہ ساری باتیں اس سے پہلے طے ہو جائیں گی, بفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس از لانچڈ. یو اگری؟ صحیح. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ طے جو ہونے والی باتیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ ایک تو یہی ہوگی کہ کتنے عرصے کے لیے ہم آ رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی بات مانی جائے گی تو وہ کہیں گے آئے اور فوراً الیکشن کروائیں, 2 سال ہم نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس کو 2 سال رکھے اور ہمیں بنائیں پرائم منسٹر, بلاول کو بنائیں, ہم کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں. نون لیگ آتی ہے نہیں آتی, ویل ٹرائی اینڈ پٹ ٹوگیدر, اینڈ آپ ہماری ہیلپ کریں جن سے انہوں نے کہنا ہے ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. ون تھنگ از فار شیور دیٹ نواز شریف ول ناٹ اگری ٹو اے 2-year انٹرریگنم. کوئی بھی, یہاں تک کہ اگر آپ کہیں جی کہ آپ کسی کو نامینیٹ کر دیں نواز شریف صاحب 2 سال کے لیے, تو وہ نہیں کریں گے. سو دیٹ مینس کہ the game is going to be wide open. اور اگر نون لیگ کا انہوں نے سپورٹ لینی ہے جو بھی یہ کرنے جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی مکمکہ ہونا ہے, تو then you will have to have elections very quickly, possibly within 6 months of such an interim government, and guarantees کہ یہ پھر آگے نہیں اس کو بڑھایا جائے گا. اور جس قسم کی گراؤنڈ بنے گی, رولز بنیں گے, they will be in favor of a free and fair election as soon as possible. تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ دیر عبوری حکومت نہیں چلے گی. It will be very unstable, بہت بدنامی ہوگی, because عمران خان کی یہ حکومت اور ود دس سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ وہ معیشت کو سنبھال نہیں سکے, فارن پالیسی کو سنبھال نہیں سکے, تو آپ کا کیا خیال ہے کون آ کے آگے سنبھالے گا؟ بلاول بھٹو سنبھالے گا, یا کوئی نیا جمالی آ جائے گا, یا کوئی نیا جنیجو آ جائے گا, یا کوئی نیا افتخار گیلانی آ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دس از ناٹ, ان کے بس کی بات نہیں ہے. آگے جو حکومت چاہیے آپ کو, وہ چاہیے جو مینڈیٹ کے ساتھ آئے, ہارڈ ڈیسیجنز لینے کے لیے تیار ہو, عوام کو سمجھا کے ساتھ لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو, اور مشکلات کو سامنے کے لیے تیار ہو, اور وہ ایک لانگ ٹرم پراسپیکٹ لے کے آئے. کم از کم اگلے 4-5 سال کی ایشورنس ہو کہ اب ہم ہارڈ ڈیسیجنز لینے جا رہے ہیں آن آل فرنٹس, اینڈ وی نیڈ سپورٹ اینڈ نو ڈیسٹیبلائزیشن فرام اسٹیبلشمنٹ اور فرام اپوزیشن پارٹیز. اس وقت جو بھی اپوزیشن پارٹی تو وہ خاص رہے گی نہیں, عمران خان ہی رہ جائے گا, وہ بھی باقی سارے تو اکوموڈیٹ ہی ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہو جائے گی, اور نیشنلسٹس اور مولانا کے پی میں ہو جائیں گے. سملرلی بلوچستان میں اور پنجاب میں نون لیگ اینڈ ادرس. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اے بگ پرابلم آف دا اسٹیبلٹی آف دا نیکسٹ گورنمنٹ. جی دیکھیے سیٹھی صاحب, یہ تھوڑا سا میں جو ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ہیں ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے رولز آف بزنس کی بات نہیں کی. رولز آف بزنس بڑے کلیئر ہیں, اور 5-6 لوگوں نے یہ کہا ہے, تو میں چاہتا ہوں یہ بھی کوئکلی ہم ایڈریس کر دیں تاکہ آڈینس چونکہ پارٹیسپیٹ کری ہے ساتھ میں, تو ان کا بھی یہ پوائنٹ آ جانا چاہیے. جی رولز آف بزنس, یہ آئی ایس آئی والے معاملے پہ, جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ڈی جی آئی. ہاں دیکھیے اس کے اوپر تو بہت سی بات ہو گئی ہے آلریڈی. جی اس میں یہ ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ آئی ایس آئی کیسے آئی, کیسے وجود میں آئی, یا کیسے اس کے کیا رولز ہیں. یہ 1951 میں ایک آرڈر ایشو ہوا تھا فرام دا پرائم منسٹرز آفس. اس وقت ایک برٹشر آرمی چیف تھے, اور انہوں نے ایک
ادارہ کہ جی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہونی چاہیے انٹر سروسز جو کہ پرائم منسٹر کے آفس سے آپریٹ ہو, اور انہوں نے یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا تھا اور وہ بن گئی تھی. اوور دا ایئرس کچھ زیادہ اس کے اوپر ایشوز نہیں بنے, کیونکہ جیسے جیسے اس کے اندر ملٹری افسر آتے گئے تو اس کا جو کمانڈ تھا وہ ملٹری افسروں نے لینا شروع کر دیا. ان تھیوری یہ کہیں نہیں لکھا, کسی قانون کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہے وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا, مگر یہ ہوا, یہ ایک ٹریڈیشن کی وجہ سے یہ پھر ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا کہ 3 نام جاتے تھے پرائم منسٹر کے پاس اور پرائم منسٹر فیصلہ کرتا تھا, اور نام جو بھیجتے تھے وہ ڈیفense منسٹری کرتی تھی جس کے انڈر آرمی آتی ہے, اور جو خود پرائم منسٹر آفس پرائم منسٹر یا پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں. تو پھر ڈیفenس منسٹری جو ہے وہ کنسلٹ کرتی تھی جی ایچ کیو کو, بیکاز ظاہر ہے اگر ملٹری ایجنسی بن چکی تھی تو پھر اس میں ملٹری لوگ ہی آتے تھے, تو پھر ان سے کنسلٹ کرنا ہوتا تھا بیکاز نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اوریجنلی یہ, اور پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں 1975 یا 1976 میں بھٹو صاحب نے ایک آئی ایس آئی کی انٹرنل پولیٹیکل ونگ بنائی. جیسے بھٹو صاحب نے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی اور آئی بی کو اسٹرانگ کر رہے تھے, ایک اور پیراملٹری فورس بنا رہے تھے, اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی یہ جو تھی وچ واز انٹر سروسز, کہ ان کے درمیان اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو, تو انہوں نے اس کے اندر ایک پولیٹیکل سیل بنا دیا جس کی ان کو اپنی ضرورت تھی, جو کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک آٹوکریٹ تھے, ایک سویلین ڈکٹیٹر تھے, وہ بھی ایک استعمال کرنا چاہتے تھے ریاست کے اداروں کو اپنی حمایت کے لیے اور اپوزیشن کے خلاف. تو انہوں نے پھر ایک پولیٹیکل ونگ بنائی. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور وہ پولیٹیکل ونگ چلتی رہی, مگر جب افغانستان کا مسئلہ آیا, سوویٹ انویژن جب ہوئی, تو اس کے بعد پھر بہت سا پیسہ آیا اور آئی ایس آئی کو پیسہ ملا اور وہ ایک آرمز کانڈوی بن گئے فرام بٹوین امریکہ, سعودی عربیہ آن دا ون سائڈ اینڈ دا مجاہدین ان افغانستان, اور آئی ایس آئی جو ہے وہ پھر بڑھتی گئی اینڈ ایونچولی بیکیم اے ہیوج gigantic intelligence operation. اینڈ اس کے بعد ظاہر ہے پھر اور وہ اپنے سورسز آف انکم بھی ان کی ہوتی گئی. آئی ایس آئی کی ایک لائن ہے بجٹ کے اندر کہ اتنے پیسے آئی ایس آئی کو دینے ہیں, بٹ اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ اب آئی ایس آئی کی اپنی سورسز ہیں آف فنڈنگ. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو دیر, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہوتی ہیں, اینڈ سو دے آر سیلف سفیشینٹ, آٹونومس. 70% آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں وہ سویلینز ہیں, 30% are military officers on secondment from the military to the ISI. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئی ایس آئی میں 2 سال کے بعد آپ جائیں, 2 یا 3 سال ہے میرا خیال ہے, آپ کو پھر پوچھیں گے آپ رہنا چاہتے ہیں آئی ایس آئی میں ایز اے کریئر موو یا آپ واپس آنا چاہتے ہیں فوج میں. تو 90% جو لوگ ہیں وہ واپس نہیں آتے, وہ یا آئی ایس آئی میں ہی رہ جاتے ہیں بیکاز اٹس اے گڈ لائف اینڈ کوئی ڈرل شلز نہیں ہے اینڈ اٹس ویری پاورفل, تو وہ رہ جاتے ہیں وہاں, پھر وہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر شاید ری امپلوائے ہو جاتے ہو یا نہیں. بٹ ہمیشہ میں نے یہ سنا تھا آرمی چیف سے, جو پچھلے آرمی چیفs جو گئے ہیں یہاں, میں ان سے ایک بات سنتا تھا, مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ فوج کے اندر جو لوگ آئی ایس آئی میں چلے جائیں ایک دفعہ, وہ ان کی ذہن جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ذہن ہو جاتا ہے, ایجنسیوں کا ذہن ہو جاتا ہے, فوج کا ذہن نہیں رہتا. وہ فوج از بلیک اینڈ وائٹ, intelligence agency is gray shadows, nothing is black and nothing is white. تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ آئی ایس آئی میں جب فوج بھیج دیتی ہے تو دے آر ریلکٹنٹ کہ پھر وہ واپس آ جائیں آرمی, پھر وہ کہتے ہیں وہیں رہیں اور وہیں سے ریٹائر کریں. اسی لیے ان دا 70-year history of دی آئی ایس آئی اینڈ دا ملٹری, میرا خیال ہے ایک ہی 2 اوکیزنس ہیں جہاں ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہے جو کہ آرمی چیف بنا ہے. You please correct me if I'm wrong, but General Kiani was the first one. Kiani ji. Was the first one. First and the last one. First and the last. So یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے. تو اور دوسری یہ کہ کچھ کمپٹیشن بھی رہی ہے ہمیشہ بٹوین دی آئی ایس آئی اینڈ ایم آئی.